درخت دے پتیاں نالوں زیادہ، ریت دے ذرات نالوں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں برکتاں دا نزول ہوئے۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر فساد فی الارض، اے دنیا دے اندر فساد پھیلانے والے لوگ، فساد لفظ ادا مفہوم ادا معنی بہت وسیع ہے۔ علماء نے فساد فی الارض دا معنی بہت وسیع کیتا ہے۔ دنیا دے اندر اس اللہ رب العالمین دی زمین دے اتے ظلم و ستم نو برپا کرنا، نا انصافی کرنا، اس سب قتل و غارت، خون ریزی، جناب چوری ڈکیتی، اس سب کچھ ظلم ہے اور فساد فی الارض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرعون کا ذکر کیتا ہے، اور فرعون کون ہے کہ بہت بڑا بادشاہ اور رب العالمین کا نافرمان ہے، اپنے آپ لوگوں کے اندر رب کہلوانے والا۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے وہ فرعون ہے جڑا خدائی دعویٰ کر بیٹھا ہے اور دنیا کے اندر انہاں لوگوں کے اندر بڑا ہی انہیں فساد برپا کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ ذکر فرمایا۔ علماء نے لکھے ہے کہ فرعون کے دور کے اندر جڑے نجومی اور کاہن نے، انہاں جادوگراں نوں ایک خواب آئی کہ بنی اسرائیل جڑے نے نا، انہاں کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جڑا کہ تیری سلطنت نوں تہس نہس کر دے گا، ختم کر دے گا، تیری جناب بادشاہ ختم ہو جائے گی۔ انہیں جناب کی کیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جڑا بھی بچہ پیدا ہوئے نا انہوں جناب قتل کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی بات ہی عقل نہیں کہ اگر اس کاہن نجومی دی بات نو سچ ماندا ہے کہ واقعی ایسا ہون والا ہے تو پھر بچیاں نو قتل کیوں کروا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر کاہن دی بات نو اتنی جناب ترجیح دے رہے ہیں، انہوں سچ مان رہے ہیں کہ ایسا ہو کے رہے گا اور پھر ایسا ہویا نا، اللہ رب العالمین واللہ غالب علی امرہ، ہر کام دے اندر اللہ کا امر ہی غالب ہوتا ہے۔ انسان جو مرضی کرے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، اسی انج کر دیں گے، انج ہو جائے گا، اسی یہ کر دیں گے، اسی جناب وہ بچہ ہی نہیں پیدا ہون دینا جڑی جناب میری سلطنت و بادشاہت کو ختم کر سکے۔ اللہ اوپر اللہ نے فرمایا کہ اے فرعون تو فکر نہ کر، میں بچہ تیرے گھر دے اندر ہی پالنا ہے، تو فکر نہ کر۔ اللہ اکبر۔ انہیں کیتا کی ہے؟ رب العالمین دا قرآن ہے، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہو کان من المفسدین۔ اے رب العالمین دا قرآن ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، انہیں زمین تے نا بڑی تباہی مچائی ہے، انہیں زمین تے جناب بڑی سرکشی کر رہے ہیں کہ میرے تو وڈا جناب بادشاہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، زمین تے بڑے ظلم کر رہے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها، اتھوں دے رہن والے لوگوں واسطے زندگی نو، انہاں دی زندگی نو انہیں جناب بہت تنگ کر کے رکھے ہیں۔ وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، اور لوگوں نے جناب گروہ بنا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اور ایک ایسی جماعت ہے جنہوں بہت ہی کمزور کر دیتا ہے۔ اور کون نے؟ بنی اسرائیل کے لوگ نے، انہاں دے بچیاں نو یذبح ابناءهم، انہاں دے بیٹیاں نو ذبح کروا رہے ہیں، ویستحیی نساءهم، اور انہاں دی عورتاں نو زندہ رکھدا ہے۔ انہو کان من المفسدین۔
اسی ایسے فسادیاں دے نال محبت نہیں کرتے انہو لا یحب المفسدین اے زمین تے فساد برپا کرنے والے جڑے لوگ نے نا اسی انہاں دے نال پیار نہیں کرتے اسی انہاں دے نال محبت نہیں کرتے اور جنہاں نو رب العالمین جناب عزت دے مقام دے نا دنیا دی کوئی طاقت دنیا دا کوئی بادشاہ انہاں کولوں طاقت چھین نہیں سکدا انہاں دا مقام چھین نہیں سکدا اللہ پاک نے فرمایا دوسریاں دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہن ایک ایدا فیصلہ فرعون دا اور ایک فیصلہ میرے رب دا وَنُرِيدُ اللہ آمدے نے اسی چاہنے سا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اور جنہاں نو زمین تے جناب ماڑیاں سمجھ کے اور جنہاں نو زمین تے کمزور سمجھ کے غریب سمجھ کے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ماڑیاں سمجھ کے جناب انہاں دے ظلم کردا ہے مفسرین نے لکھے ہے تے فرعون انہاں دے کولوں بنی اسرائیل دے کولوں اپنے گھراں دے کام ہی کرواندا ہے اپنے گھراں دے کام ہی کرواندا ہے انہاں کولوں جناب اپنے مکانات بلڈنگاں جناب پلازے تعمیر کرواوندا ہے انہاں دے کولوں اور انہاں نو غلام بنا کے رکھیا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تو انہاں نو غلام بنا کے رکھیا ہے اور انہاں نو غریب سمجھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ائمۃ ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین اسی انہاں نو پیشوا بنا دیاں گے اسی جناب انہاں نو مقام عطا کر دیاں گے زمین دا وارث بنا دیاں گے اتھوں پتہ ہے چلتا ہے کہ جڑا بندہ فساد دنیا دے اندر برپا کرے وہ دی دنیا بھی برباد اور وہ دی آخرت بھی برباد اور جنہاں نو رب العالمین دنیا دے اندر پھر عزت دینا چاہے مقام دینا چاہے انہاں دے کولوں کوئی مقام چھین سکدا نہیں چھین سکدا اللہ اکبر کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اس دنیا دے اندر اس وقت بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں بڑے بڑے فساد ہو رہے ہیں راہ چلدیاں بندے نو ایویں جناب مار دیتا جاتا ہے خون ریزیاں قتل و غارت اللہ اکبر اور پھر جناب ساڑھے معاشرے دے اندر دو نمبری جعلی جناب دودھ بنا کے لوگ فروخت کر رہے ہیں جعلی دودھ بنا کے فروخت کر رہے ہیں ہاں جی جعلی دوائیاں اور پھر جناب کھان پین والی چیزاں جڑیاں نے وہ دو نمبر تے پھر جناب اسی آنے ہیں یا اللہ ساڑی دعاواں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں ساڑیاں نمازاں پھر قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں جناب لوگ فراڈ بھی کرن دو نمبر بھی کرن جناب جعلی چیزاں بھی لوگوں نے بیچ کے اور اپنے آپ کو راتوں رات امیر کرنا چاہتے ہیں اور پھر چاہتے بھی نہ اسی جناب امیر ہو جائیے اور رب العالمین ساڑیاں دعاواں بھی قبول کرے کائنات دے لوگوں ایسی قومات رب العالمین تا عذاب آیا کرتا اور جڑی آیت مبارکہ میں خطبے اندر پڑھی ہے اللہ پاک نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اس جناب زمین تے اے جناب خشکی اور تری دے اندر سمندرہ دے اندر اے جناب جدوں ظلم آ جائے گا فرمایا بما کسبت ایدی الناس فرمایا کہ لوگاں دے اپنے ہتھاں دی کمائی ہوئے گی یہ ساڑھے اپنے گناہ ہون گے اور سنو ذرا غور کرنا ایک اللہ دے نبی نے حضرت شعیب علیہ السلام جنہوں رب العالمین نے مدین دی طرف انہوں نے مبعوث فرمایا اور قوم دے حالات کی نے اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اللہ پاک نے فرمایا سی شعیب علیہ السلام نو مدین دی طرف نبی بنا کے بھیجے ہیں انہوں نے جا کے آکھے میری قوم یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ تو روا تاڑا کوئی رب نہیں اللہ رب العالمین تو علاوہ
تہاڈا کوئی الہ نہیں، اللہ رب العالمین تو علاوہ تانوں جناب بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ رب العالمین تو علاوہ تہاڈیاں حاجتاں پوریاں کرنے والا کوئی نہیں، فما لکم من الہ غیر، اور انہاں دے جناب جڑے دنیا داری دے کام نے نا انہاں دی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے متوجہ فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ناپ تول دے اندر کمی نہ کریا کرو، ماپ تول دے اندر کمی نہ کریا کرو، جدو جناب کسی کو شہر رکھ دے ہو تو جناب پوری توڑ کے رکھ دے ہو، اور جدو دے دے ہو پھر جناب کٹا کے دے دے ہو۔ مفسرین نے لکھیا ہے کہ اونا دے اندر نا اس قوم دے اندر جڑا بندہ احتجاج کرتا ہے نا کہ یار کی کرم دے ہو، پورا کیوں نہیں تول دے، وہ جناب ادھے حملہ آور ہو جاتے، اکٹھے ہو گے نا ادھے حملہ کر دے، انہوں چھپ کران دی کوشش کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور مفسرین نے لکھے، اہل علم لکھ دے نے کہ راہ چلدیاں بندے نو لوٹ لے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فساد کرنے والا ہے، راہ چلدیاں لوگوں نو لوٹ لیں دے، اور انہیں اگر کوئی شے اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں نا، کوئی جناب کھان پینے والی چیز کوئی شے لے کے جا رہے ہیں اور وہ جناب کھو لیں دے۔ اللہ اکبر۔ اور راہ چلدیاں لوگوں نو تنگ کر دے، انہوں نے ظلم کر دے، اور کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا کہ پھر جناب اس قوم تے کی ہویا ہے، اس قوم تے رب العالمین دا عذاب آیا۔ اور یہ بات اسی ذہن نشین رکھیے، جس قوم کے اندر یہ سارے معاملات آ جان، بگاڑ پیدا ہو جائے، اس قوم کے رب العالمین دی رحمت نہیں ہویا کر دی۔ آج جناب کسی نے جعلی دودھ پیا کے اسی کی چاہنے ہیں، مقصد کی ہے؟ مقصد ہے کہ جناب میری بہت بڑی کوٹھی بن جائے گی، میرا بہت بڑا کاروبار ہو جائے گا، لوگ میرے بڑا اونچا آنا سمجھیں گے یار یہ بڑا امیر بندہ ہے۔ تو کس واسطے دو نمبری کر رہے ہیں؟ مقصد ہے حالانکہ ایک سانس دا علم نہیں کیڑے ویلے بندے دی جان نکل جانی ہے، یہ سب کچھ پھر ایتھے ہی رہ جانا ہے۔ دو نمبری کر کے کسی دا مال ناجائز طریقے نہ کھا کے اور تیرے اتنے جناب جہنم واجب ہو گئی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ قسم کھا کے نا کسی مومن دی شے رکھ لیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے بھیا میری ہے، آپ نے فرمایا او دے واسطے جنت حرام ہے، او دے واسطے جہنم واجب ہو گئی۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر بالکل ہلکی جی شے کیوں نہ ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر چھوٹی جی شے کیوں نہ ہوئے، اگر جناب انہیں قسم کھا لی بھی یا میری ہے بھئی، تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول کے شے اپنے کو رکھ لیں، آپ نے فرمایا جنت وہ دے واسطے حرام کر دیتے گی۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے لوگ ذرا غور کرنا، اے جناب چوری کرنے دی واردات مزید بڑھ رہی ہیں، مگر چور واسطے ایک نصیحت ہے، چور واسطے ایک نصیحت ہے۔ کائنات کے لوگ ذرا غور کرنا، اس کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تانوں ایک جھوٹی تے تسمے دی بھی لوڑ پہ جائے نا تو وہ بھی اپنے رب کو منگو۔ اپنا کمان اتنا چھوٹا نہ کرو کہ جناب لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے جناب چوریاں کرتے پھرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین تے ایمان رکھو، جنہا اسے ستے زمین اور ستے آسمان کا رب ہے، او دی کو منگو، چوری نہ کرو، اور چوری کرنے کی سزا کی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کیا رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اللہ پاک نے حد مقرر فرمائی کہ اے جناب جڑا چور ہے نا یہ ہاتھ کٹ دیو، چاہے جناب وہ بڑا کیوں نہ ہوئے، اتنا ادا اعلیٰ بہت ادا رتبہ بہت اعلیٰ کیوں نہ ہوئے، وہ ادنا کیوں نہ ہوئے، اللہ پاک کا قانون ہے
جڑا چوری کرے والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما او دے جناب ہتھاں نوں کاٹ دتا جائے. اللہ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا. چوری کردا کردا ڈکیت بن گیا. راہ جاندیاں جناب کسی دی موٹر سائیکل چوری کر لی. ایک مینوں بھائی گل کر رہے سن کہندے نے حافظ جی نماز پڑھن واسطے گیا 2 لاکھ لائے نے نماز پڑھ کے نکلے جناب موٹر سائیکل ہی کھوئی. اللہ ایک غریب دی موٹر سائیکل چوری کر لئی. انہیں جناب اپنی والدہ دی اپنے بڈھے والے دیان دی کتے دوائی لونی پی گئی کتے جناب بچے نوں سکول چھڈ کے آوندا ہے او جناب او تو اینا او کام لیندا ہے. اے ظالم نے جناب دی موٹر سائیکل چوری کر لیا. او ہن کدھر جائے گا؟ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا. یہ چوری دے واقعات دن بہ دن بڑھتے گئے. اور پچھلے سال کا ایک واقعہ ایک حافظ قرآن قاری قرآن جناب ٹیکسی چلاتے نے ٹیکسی چلا کے اپنا نظام چلا رہے ہیں. ایک علمی جناب گھرانے دے نال انہاں دا تعلق ہے. ایک جناب فیملی رینٹ تے انہاں دی جناب کار دے اندر بیٹھی چلدیاں رستے دے اندر جناب قاری صاحب نو انہاں نے جناب شہید کر دیتا. اور ایسے واقعات ایک نہیں 2 نہیں ہزارہ واقعات ہو رہے ہیں کہ جناب ٹیکسی کرائے دے لئی اور اس ٹیکسی دی اندر جناب بندہ جناب کار چلا رہا گڈی چلا رہا تو انہوں جناب قتل کر دیتا جاتا ہے تو گڈی لے کے ٹر پے. اللہ اکبر. وہ ایک دنیا دی مال دی خاطر جناب ایک انسان نو ضائع کر دیتا. اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ ہے کہ جن نے ایک انسان نو جناب قتل کر دیتا نا اللہ پاک نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اور سنتے اندر محبت دیا باتاں. اللہ پاک نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. ایک بندے دا جناب قصور ہی کوئی نہیں ایک بندے دا جناب گناہ ہی کوئی نہیں ایویں جناب انہوں قتل کر دیتا. اللہ پاک نے فرمایا قتل الناس جميعا. اس ایک قتل دی وجہ تو انہیں گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیتا. اللہ. اور میں نے حدیث یاد آئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ دے آواز نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دا طواف کر دینے بیت اللہ دا طواف کر رہے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری عظمت بڑی ہے تیری خوشبو بڑی اعلیٰ ہے تو بڑا پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. نبی پاک دے الفاظ نبی پاک نے فرمایا اے بیت اللہ تو بڑا ہی پاکیزہ ہے اے بیت اللہ تیری خوشبو بڑی اعلیٰ ہے. آقا علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک دی اندروں یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ اے بیت اللہ تیری عظمت بڑی ہے تو بڑا ہی پاکیز ہے تیری خوشبو بڑی اعلیٰ ہے. مگر رب العالمین دے ہاں ایک مومن دا مقام اور وہ دی حرمت بیت اللہ نالوں زیادہ ہے. اللہ ایک مومن دی اتنی شان ہے. کائنات دے وہ ذرا غور کرنا جس انسان دے اندر ہمدردی نہیں ایک انسان واسطے درد دل نہیں رکھدا میں سمجھنا کوئی ایمان ہی نہیں. اللہ وہ کوئی ایمان نہیں. محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتہ چلیا کہ ایک عورت نے نا ایک بلی نو بنیا وہ جناب نہ انہیں کچھ کھایا نہ پیا اور انہوں جناب کوئی شے نہیں کھلائی پلائی اور اسی حالت کے اندر مر گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون محمد الرسول اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے. کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر
صرف انسانوں واسطے رحمت نہیں بن کے آئے بلکہ دنیا کی ہر چیز واسطے رحمت بن کے آئے. آپ نے فرمایا کہ اس بلی کو جناب ناجائز مار دیتا, کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جرم کی وجہ تو جہنم کے اندر جائے گا. کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا, ایک طرف ایک جانور ہے اور ایک طرف ایک انسان ہے. انسان کا مقام کتنا بڑا ہوئے گا. اللہ اکبر. کچھ ہی دنوں کی خبر منڈی بہاؤالدین دی. اللہ اکبر. دنیا کے جدوں ظلم و ستم بڑھتا جائے گا پھر رب العالمین کی طرف آزمائشاں اور عذاب ہوں گے. اللہ اکبر. منڈی بہاؤالدین کے اندر ایک جناب بندے نے, نوجوان نے جائیداد کی خاطر, کچھ پیسوں کی خاطر اپنے جناب والد, بڈھے والد اور والدہ نو اور اپنی بیوی نو گولیاں مار کے مار دیتے. اللہ, انسانیت ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اور بڈھا والد ہے جناب ٹائم لگا نے بنے ہیں تو زمین کے پیا گولیاں بچیاں نے, یہ تو جناب والدہ منجی دے پئی ہے. وہ ظالمہ ہن جناب جائیداد تو سرچ مارنی ہے. جدوں والدین ہی مر گئے اور وہ والدین جنہوں نے بارے در فرمایا کہ وہ جدوں جناب بوڑھے ہو جان, ہاتھ کمبل لگ پین, جناب بچے نازل ہو جائے, جو مرضی تینوں کہندے رہنو, افیوں ولا تنہرہما وقولہما وقل لہما قولا کریما. انہاں دے کو اف بھی نہیں کرنی. ظالمہ اس بڈھے والدین کو گولیاں مار کے مار دیتا ہی. پولیس نے گرفتار کر لیا. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, ایک مومن جڑا نا وہ دا مقام اتنا زیادہ کہ بیت اللہ دی حرمت نالوں زیادہ ہے. اللہ اکبر. اور جس انسان کے اندر انسانیت دا درد نہیں وہ جناب وہ ایمان ہی کامل نہیں. اللہ اکبر. سن سن دھیان دے نال حضرت فاطمہ الزہرا سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات نا لوگوں واسطے دعا کرتی رہتی ہیں. لوگوں واسطے ایویں نہیں اہل بیت دا مقام, ایویں نہیں اہل بیت دیاں شاناں. حضرت فاطمہ الزہرا دیاں راتاں گزردیاں نے تو مسلے تے گزردیاں, قیام کردیاں گزردیاں نے, ذکر قرآن پڑھدیاں گزردیاں نے. مگر آج کل دی حالت کچھ مختلف ہے. آج جناب ایک جناب بی بی دے ہاتھ اندر موبائل ہے, بی بی دے ہاتھ اندر موبائل ہے, جناب بیٹی دے ہاتھ اندر موبائل ہے. ساری رات فلماں ڈرامے ویکھدیاں گزر جاندی ہے. مگر اسی سیرت ویکھاں گے اہل بیت دی, اسی کہنے جناب اسی اہل بیت دے غلام ہاں غلام ہاں, اسی اہل بیت دے غلام ہاں. مگر انہاں دی سیرت ویکھو, انہاں دی مسلیاں تے گزردی ہے راتاں. تے حضرت حسن سب کہہ دو انہاں دے پیارے بیٹے جنت دے شہزادے حضرت حسن فرماندے نے اماں جی ساری رات ہی لنگ جاندی ہے تسی لوگوں واسطے دعا کردے رہندے ہو. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے کہ میرا یہ عمل اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوئے گا کہ میں امت واسطے دعا کر رہی ہوں. اللہ اکبر. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, ظہر الفساد فی البر والبحر. جو تو زمین تے جناب اللہ رب العالمین دی اس زمین تے اللہ رب العالمین دی حداں نو توڑیا جائے گا, ظلم و ستم ہوئے گا, نافرمانیاں ہون گیاں تے پھر رب العالمین دے عذاب آن گے. گھراں دے اندر اے جناب عورتاں جڑیاں نا اپنا بدلہ لین تو بغیر نہیں رہتی. جب تک ایک گھر دے اندر ایک ہی گھر دے اندر جب تک انہاں دے جناب اندر ایک کیفیت پائی جاندی ہے, جب تک اگلے کو بدلہ نہیں لے لینا تب تک انہاں نوں جناب ساہ نہیں آوندا. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, ساڈیاں جناب فریجاں دے اندر سالن پے رہندے نے, 7 دن سالن پے رہندے نے, کسی نوں دینا نہیں, کسی کو دینا نہیں. چلو کوئی کھا لے گا, کوئی ہمسایا ہی کھا لے گا, نہیں دینا. ہاں خراب ہو جائے گا باہر سٹ دینا, باہر سٹ دینا, کسی کو دینا نہیں. کائنات دے لوگوں اسی اپنے ہاتھ نال اسی اپنی کمائی دے اندروں اگر کسی کو کھانا پیش کریں گے اللہ اکبر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اسی کسی کو جناب 2 روٹیاں پیش کر دیاں گے حسب توفیق جناب جو بھی پیش کر دیاں گے وہ دعا نہ نہیں کرے, دعا نہ نہیں کرے, انہیں زبان نہیں نکلائی, مگر رب العالمین خوش ہو جائیں گے. رب العالمین دی رحمتاں برکتاں دا تیرے تے نزول ہو جائے گا اور تیری کمائی دے اندر ایٹومیٹک ہی برکت پہ آ جائے گی, کہنے کی بھی ضرورت نہیں پائے گی. اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.